190 ملین پاؤنڈ کیس بڑا مشہور زمانہ بانی تحریک انصاف کے خلاف. سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سے زیادہ اگر کسی کا کوئی بھیانک اور مکروہ اور گندا اور غلیظ کردار ہے تو وہ مرزا شہزاد اکبر کا ہے. یہاں پر کہانی شروع ہوتی ہے بانی تحریک انصاف کی اور مرزا شہزاد اکبر کی 2 نمبری کی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں اریج فاطمہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کچھ بڑی اہم چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور ان تحقیقات سے ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ جو غیر قانونی منصوبے کے کچھ مرکزی منصوبہ ساز تھے ان کا کردار کیا ہے. آج اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ جو مفرور ملزم ہیں اور ان کا جو کردار ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا تفصیلات ہیں، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں اور ایک اور بھیانک کردار سامنے آ گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس بڑا مشہور زمانہ بانی تحریک انصاف کے خلاف، اور اس میں بظاہراً بانی تحریک انصاف ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ جناب ایک پراپرٹی ٹائکون دوسری سائڈ پہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سے زیادہ اگر کسی کا کوئی بھیانک اور مکروہ اور گندا اور غلیظ کردار ہے تو وہ مرزا شہزاد اکبر کا ہے. آج ہم آپ کو یہاں پہ جناب پورے پبلک نے سنا ہوگا اس کے اوپر جناب سینکڑوں ہزاروں ویلاگ بھی سنے ہوں گے، لیکن میں ذرا ایک نئے سرے سے تذکیر نفس کے لیے پبلک کے لیے میں ذرا اس کا غلیظ کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اب یہ باہر بیٹھا اسکالر بنا ہوا ہے، مدبر بنا ہوا ہے، اور پلاسٹک کا جانا چیگویرا اور نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاف بوائلڈ انقلابی. وہاں سے بیٹھ کے جناب یہ یبڑیاں بھی مار رہا ہے اور جناب یاریاں باریاں جانا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہر روز، اور پھر ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، دھرتی ماں کے خلاف، کہ اس کے اندر جتنا نیگیٹیوٹی کریٹ ہو سکتی ہے. جنگ کے حوالے سے بھی پاک انڈیا اس نے جو نیگیٹو اور غلیظ کردار اس مرزا شہزاد اکبر کا. اب کہانی یہ ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کا یہاں پر بیریا ٹاؤن کراچی کا جو سیٹ اپ تھا، اس میں وہاں کے جو متاثرین تھے انہوں نے کیس کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا. سپریم کورٹ نے اینڈ میں فیصلہ دیا کہ وہ پراپرٹی ٹائکون وہ جناب 452 ارب روپیہ کراچی کے ان متاثرین کو جناب وہ پے کرے گا. اس مقصد کے لیے پھر کہ وہ کیسے پے کرے گا، اس کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ وہاں اس کے تحت ایک اسپیشل اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا گیا. وہ اکاؤنٹ اسپیشلی صرف اور صرف ہولی سولی اس پرپس کے لیے تھا کہ وہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے 452 ارب روپے اس پراپرٹی ٹائکون کو اور اس کے ادارے کو پے کرنے کا، اس کا ادارہ اور وہ اس اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسہ جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک فیصلہ. دوسری طرف آ جائے اسی پراپرٹی ٹائکون کی اور اس کی فیملی کی کچھ انلیگل پراپرٹیز، 2 پراپرٹیز، 1 ہائیڈ پارک اور ایک دوسری پراپرٹی، اور کچھ اکاؤنٹس میں کچھ انلیگل پیسہ برطانیہ کے اندر پکڑا جاتا ہے. برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایک قانون موجود ہے کہ جس کے تحت منی لانڈرنگ کا یا انلیگل کوئی پیسہ یا کوئی ایسٹس بھی ہوں گے کسی دوسرے ملک سے آئیں گے، پکڑے جائیں گے، تو جس ملک پہ پکڑے جائیں گے وہ پابند ہوگا وہ واپس کرنے کا دوسرے ملک. بالکل. اب ان پراپرٹی ٹائکون کے اور ان کی فیملی کے کچھ پیسہ ملا 190 ملین پاؤنڈ جو انلیگل تھا. NCA کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس نے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد حکومت پاکستان سے خود رابطہ کیا کہ جناب یہ ہمارے پاس انلیگل پیسہ ہے، آپ کے پاکستانی کا ہے، پاکستان کے اور برطانیہ کے درمیان، UK کے درمیان معاہدہ ہے کہ جو بھی یہ چیز ایسی پکڑی جائے گی، جس ملک میں پکڑی جائے گی، وہ واپس دوسرے ملک کو کرنے کا پابند ہے. تو ہم آپ کو یہ واپس دینا چاہتے ہیں، آپ بتائیں سرکار پاکستان کے کس اکاؤنٹ کے اندر ہم یہ بھیجیں. اب یہاں پر کہانی شروع ہوتی ہے بانی تحریک انصاف کی اور مرزا شہزاد اکبر کی 2 نمبری کی، چکر بازی کی، غلاظت کی. شہزاد اکبر کے جو آج بڑا ہر روز ٹویٹر پہ اور ایکس اکاؤنٹ پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ریاست پاکستان، افواج پاکستان اور عدالت پاکستان کے خلاف بھاشن دے رہا ہوتا ہے، یہ غلیظ آدمی آپ کا معاون خصوصی برائے احتساب ہے. اس کا اور بہت سے غلیظ کریکٹر ہیں جو بڑے ہی نظریاتی بنیادوں پہ ہیں، جو میں کسی ٹائم پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پوری قوم کے سامنے بھی. اس نے کیا کیا کہ ایک تازہ اس وقت جو حکومت آئی تھی PTI کی،
ARU ایک جناب ادارہ بنایا گیا تھا, ایسٹ ریکوری یونٹ. بالکل. اس ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو ممبرز تھے وہ جناب آپ کا اسٹیٹ بینک بھی اس کا ممبر تھا, FIA بھی اس کا ممبر تھا, نیب بھی اس کا ممبر تھا, اور جناب آپ کی جتنی ایجنسیز ہیں فیڈرل اپنی سول اور ملٹری, ISI, MI اور IB, یہ سارے کے سارے اس ARU کے ممبرز تھے. بالکل. اب کیا کیا مرزا شہزاد اکبر نے پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ مل کے اس سے جناب اربوں روپے کی دیہڑی لگائی, اربوں روپے کی, اور اپنے سرکاری ڈیزیگنیشن کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس نے برطانیہ کی ریاست کو, برطانیہ کی سرکار کو اور برطانیہ کے ادارے NCA کو یہ شو کیا کہ وہ جو اکاؤنٹ تھا جو پراپرٹی ٹائکون اور اس کے ادارے کی 452 ارب روپیہ واپس کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں بنایا گیا تھا, اس کو سرکاری اکاؤنٹ شو کر کے, ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ شو کر کے سرکار پاکستان کا یہ بھیج دیا NCA کو کہ جناب یہ ہے سرکار پاکستان کا اکاؤنٹ, آپ جناب اس پہ جناب پیسے بھیج دیں, آپ اس پہ پیسے بھیج دیں. وہ اکاؤنٹ صرف اور صرف ہولی سولی اس پرپس کے لیے تھا کہ اس میں 1 روپیہ آیا, 10 لاکھ آیا, 10 کروڑ آیا, 10 ارب آیا یا 452 ارب آیا, جتنا آیا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت یہ ایزیوم کر لیا جائے گا کہ وہ پیسہ اس پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے واپس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا جی کہ اس سلسلے میں شہزاد اکبر صاحب 4 فروری 2019 سے لے کے 8 فروری 2019 کے درمیان برطانیہ جاتے ہیں UK, وہاں پر NCA کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر مئی کے مہینے میں دوبارہ وزٹ کرتے ہیں, وہاں NCA کے DG سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور برطانوی وزیر داخلہ سے ملاقات کرتے ہیں. وہاں کی ساری مینجمنٹ کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دھول چھول کے اس اکاؤنٹ کو پاکستان کی اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ شو کر کے, کیونکہ پیسہ باہر سے جو آنا ہے اسٹیٹ بینک میں آنا ہے, ریاست کو جو پیسہ آئے گا اسٹیٹ بینک میں آئے گا. اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ بھی ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ کنسیڈر نہیں ہوتا. یہ ایک لے مین کو بھی پتا ہوتا ہے, جس کو تھوڑی سی بھی اکنامکس کی یا سوشل سیکٹر کی شدھ بدھ ہے نا, یا فائنینشل سیکٹر کی, اس کو اس چیز کا علم ہے. اب اس نے ان ساری ملاقاتوں میں ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا, سرکار پاکستان کے ساتھ بھی فراڈ کیا, اور وہ اکاؤنٹ بھیج دیا, اور وہاں سے وہ 1 ملین پاؤنڈز جو کئی 100 ارب بنتے ہیں وہ جناب پے ہو گئے. ریاست پاکستان کو پے کرنے کے نام پہ برطانیہ اپنا انٹرنیشنل ایتھیکل ریسپانسبلٹی پوری کر رہا ہے, اور یہاں پر کیا حرام ہو رہی ہے, یہاں پر مرزا شہزاد اکبر کے سر صدقے امت مسلمہ کے عظیم قائد نوسرباز ٹھیک ہے جی, وہ جناب مل کے دونوں ملے ہوئے تھے, دونوں نے پراپرٹی ٹائکون سے اربوں روپے کی دیہڑیاں جناب ڈیلی بیسس پہ جناب وہ لگا رہے تھے, مسز سمیت, بیوی بچوں سمیت. وہ جو شادی میں بلاتے ہیں نا بما اہل و عیال, ٹھیک ہے نا جی, تو بما اہل و عیال یہ لوٹ مار کرنے لگے ہوئے تھے, اس پراپرٹی ٹائکون کو چونے لگے ہوئے تھے. یہ پورے کا پورا ہوا. اب اس میں شہزاد اکبر کدھر پھنستا ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1919 جناب 1999 ہے, اس کا سیکشن جناب آپ کا 9 ہے, اس کے تحت ناجائز اختیارات کا استعمال, وہ اس کو سزا بنتی ہے. دوسرا اس کا سیکشن 9 سب سیکشن 7A, اس کے تحت آپ کے جرم کی اعانت اور مدد اور معاونت, اس کے تحت بھی جناب اس کو سزا ملتی ہے. اب اس میں انہوں نے فراڈ کیا کیا شہزاد اکبر نے اور امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز نے, انہوں نے جو فراڈ کیا بڑا دلچسپ, وہ پوری پاکستانی قوم سن لے اور مزے لے اس پہ. صادق اور امین جناب آپ کے اس قیدی نمبر 420, انہوں نے کیا کیا کہ 6 نومبر کو NCA کے ساتھ سارے کا سارا ایگریمنٹ سائن ہوا. 6 نومبر 2019 ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ کے تحت نومبر کی 27-28 تاریخ کو 1 ملین پاؤنڈ پاکستان کی رجسٹرار آف سپریم کورٹ کا وہ اکاؤنٹ اس کے تحت کہ جو ایک ادارے اور ایک پراپرٹی ٹائکون کا تھا, جو اس کو سزا کے طور پر جو اس نے پیسے دینے تھے
اس میں جمع ہونے تھے, اس میں پیسے آ گئے نومبر کے آخری 4-6-7 دنوں میں. 9 دسمبر کو جناب آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے جی. کیوں کہ آپ کی این سی اے نے اور ریاست برطانیہ نے شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ پیسہ اسی صورت میں آپ کا جناب ویلیڈیٹ ہوگا جب آپ کی ریاست پاکستان کی طرف سے اپروول سرکاری ہوگی. اس پہ کیا ہوتا ہے, ایک بند لفافے میں امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز اور پاکستان کی 21ویں صدی کا صادق اور امین, وہ بند لفافے میں جناب جو ایجنڈا ہوتا ہے نا, میں بھی منسٹر رہا ہوں, ہر کیبنٹ میٹنگ کا جناب آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے. ایجنڈے میں جناب ایک جناب آئٹم سے لے کے 50, 60, 70, 100 آئٹمز ہوتی ہیں. اس میں آئٹم نمبر 2 سیکنڈ نمبر پہ اس میں جناب یہ ایشو آتا ہے. ایشو آنے کے بعد بند لفافے میں بانی تحریک انصاف کہتا ہے وزیر اعظم پوری کیبنٹ کو کہ یار یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ میں ڈسکشن نہیں کر سکتا, نہ میں آپ کو یہ ڈاکومنٹ دکھا سکتا ہوں, لیکن ہے بڑا سینسٹیو ہے, بس آپ اس کی اپروول دے دو. اچھا. وہاں پہ پرویز خٹک صاحب بولے, وہاں پہ 1-2 بندوں نے اور کہا کہ جناب سینسٹیو ایشو ہے, ہم پاکستان کے سب سے ہائی پروفائل کے جناب فورم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی, تو اس میں یہاں صرف 1-2 نے ان کو جناب شٹ اپ کال دے دی گئی, آنکھیں شاکیں دکھا کے, اور جو بابا ٹھیک ہے, اور جناب ساری اپروول لے کے یہ جا وہ جا. یہ ہے شہزاد اکبر اور بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کا کردار اس 1 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے. اچھا, اس 1 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نا میں ایک کم از کم کریڈٹ اس پراپرٹی ٹائکون کو لازمی دوں گا کہ ان دونوں سے تو وہ کم از کم اچھا تھا کہ اس کی یہ انٹینشن تو تھی کہ چلو سپریم کورٹ نے مجھے سزا کے طور پہ میرے ذمہ پلنٹی کے طور پہ یہ پیسہ لگایا ہے تو میں وہ پیسہ واپس کر دوں. وہ تو واپسی کے حوالے سے ٹھیک تھا, لیکن نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہ زنوں کی خبر نہیں, تیری راہ بری کا سوال ہے. ان خبیثوں سے پوچھو, اس بانی تحریک انصاف سے اور اس مرزا شہزاد اکبر سے, کہ یار تم تو یار رہبر تھے نا, تم تو جناب دیانتداری کے اور صادق اور امین کے علمبردار تھے, تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم اس موقع کے اوپر آنکھیں کھولتے اور تم کہتے نہیں یار یہ فراڈ اور یہ فریب انٹرنیشنل لیول کا, اربوں روپے کا, کئی 100 ارب کا, یار یہ اچھی بات نہیں. لیکن دونوں ساتھ ملے ہوئے تھے, خواجے کا کوا ڈڈو, ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. تو یہ شہزاد اکبر کا کردار ہے اور وہ کردار کی سزا لازمی بھگتے گا, بھگتنی چاہیے اور ملے گی بھی انشاءاللہ. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.